السلام علیکم۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں مسقط میں 4 ملکی گروپ کا چھٹا اجلاس۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق۔ جنوبی ایشیا، تاج محل کے بارے میں بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی کا انتہائی متنازع بیان، پارٹی نے بیان سے پلہ جھاڑا۔ ٹویٹر پر رکن اسمبلی اور ان کے بیان کی شدید مذمت۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔ اور دوسری اہم خبروں میں عراقی فورسز نے کرکوک شہر کے شمال میں اہم نوعیت کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جنوب میں بھی کئی ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ موگادیشو میں ہفتے کے روز ایک معروف ضلع میں ہونے والے بہت بڑے ٹرک بم دھماکے میں مرنے والوں کی تدفین شروع ہو گئی ہے۔ تقریباً 276 افراد ہلاک اور 380 اس حملے میں زخمی ہوئے، جو ملک کی تاریخ کا سب سے ہلاکت خیز واقعہ تھا۔ امریکہ نے موگادیشو میں ہونے والے اس دہشت گرد حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، جن میں سینکڑوں افراد ہلاک و زخمی ہوئے ہیں۔ مصر کی سلامتی افواج نے جزیرہ نما سینائی میں شدت پسندوں کی جانب سے فوج کی ایک تنصیب پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ اور آسٹریا کے قدامت پسند وزیر خارجہ سیباستیان کورتز نے اتوار کے عام انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان، امریکہ، چین اور پاکستان پر مشتمل 4 فریقی رابطہ گروپ کا اجلاس آج مسقط کے دارالحکومت عمان میں شروع ہوا، لیکن اس اجلاس میں افغان طالبان شریک نہیں ہوئے۔ اس میٹنگ کے سلسلے میں کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں محمد اشتیاق۔ افغانستان میں دیر پا امن کے حصول اور اس مسئلے کا حل سیاسی مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنے کے لیے 4 ملکی گروپ کا مشاورتی اجلاس پیر کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا۔ اس اجلاس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 4 ملکی گروپ کا یہ چھٹا اجلاس ہے، جس میں پاکستان کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کی۔ جنوری 2016 میں قیام کے بعد اس سے قبل اس 4 ملکی گروپ کے 5 اجلاس ہوئے تھے اور آخری اجلاس 18 مئی 2016 کو پاکستان میں ہوا تھا، لیکن اس کے 3 ہی روز بعد 21 مئی کو افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور بلوچستان میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، جس کے بعد امن مذاکرات کی کوششوں کو دھچکا لگا اور 4 ملکی گروپ کے اجلاس تعطل کا شکار ہو گئے تھے۔ لیکن تقریباً 1.5 سال بعد دوبارہ اس گروپ کے اراکین کا اجلاس ہوا تاکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں کے بارے میں مشاورت کی جائے۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ خوشائند پیش رفت ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کوششوں کا ایک بار پھر آغاز ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعطل ٹوٹا ہے جنرل باجوہ کی دورے کے بعد کابل میں، اور انشاءاللہ آگے ہوگا۔ ایک ہی واحد راستہ ہے مذاکرات، اور مذاکرات ہونے پڑیں گے کابل حکومت اور طالبان کے درمیان، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہو، چین بھی شامل ہو، امریکہ بھی شامل ہو۔ رواں ماہ کے اوائل میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے تفصیلی ملاقات میں 2 طرفہ تعلقات اور سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی تھی۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن کا قیام افغانوں کی زیر قیادت مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان سے متعلق شنگھائی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے نائب وزراء خارجہ کا ایک اجلاس ماسکو میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں بھی پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کی تھی، اور انہوں نے اس موقع پر خطاب میں کہا تھا کہ افغانستان میں دیر پا امن کے حصول کے لیے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ اس حالیہ 4 ملکی گروپ کے اجلاس کے بارے میں افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کا اس مذاکراتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ بنگلہ دیش پولیس کا کہنا ہے کہ کشتی ڈوب جانے سے کم از کم 5 روہنگیا افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
جن میں سے 4 بچے ہیں، بہت سے لاپتہ ہیں۔ کشتی میں 50 کے قریب افراد سوار تھے جو رخائن ریاست سے بھاگ کر بنگلہ دیش آ رہے تھے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پیر کے روز 1 عورت اور 4 بچوں کی لاشیں ملی ہیں اور بہت سے لاپتہ ہیں۔ تقریباً 21 افراد حادثے میں زندہ بچ گئے ہیں۔ میانمار کی فوج کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے راخائن کی ریاست میں برمی فوج کے اہلکاروں کے طرز عمل سے متعلق تحقیقات شروع کی ہیں، جہاں فوجی اہلکاروں پر روہنگیا مسلمانوں پر وسیع پیمانے پر تشدد روا رکھنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے رواں سال اگست کے بعد سے ہزاروں افراد ہمسایہ ملک بنگلہ دیش فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ فوج کب اس تحقیقات کے نتائج کو منظر عام پر لائے گی۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مبینہ طور پر خواتین کی چوٹیاں کاٹے جانے پر بڑے پیمانے پر احتجاج اور تصادم ہوئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل اس کی تفصیل دیں گے۔ پیر کو دارالحکومت سرینگر میں اس وقت سینکڑوں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے جب شہر کے مائسومہ علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے مبینہ طور پر ایک خاتون کی چوٹی کاٹ ڈالی۔ مظاہرین جب نعرے لگاتے ہوئے سرینگر کے مرکزی مقام لال چوک کی طرف بڑھنے لگے تو پولیس اور نیم فوجی دستے ان کے راستے میں آ گئے اور پھر ان پر اشکاور گیس چھوڑی اور بانس کے ڈنڈے چلائے۔ مظاہرین میں شامل نوجوانوں نے مشتعل ہو کر حفاظت دستوں پر سنگباری شروع کر دی۔ طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ اس سے پہلے سرینگر کے ایک کالج کے طلبہ نے کلاسوں کا بائیکاٹ کیا اور پھر سڑکوں پر آ کر پولیس کے ساتھ دو ہاتھ کیے۔ چوٹی کاٹ ڈالنے کا ایک اور مبینہ واقعہ شمال مغربی ضلع بارہمولہ کے شیری علاقے میں پیش آیا۔ ایک دوشیزہ کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ اس پر مکان کے صحن میں حملہ کیا گیا۔ دوشیزہ کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لے جایا گیا۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے مظاہرے کیے جبکہ وکلاء نے بارہمولہ کی ایک عدالت کے احاطے سے جلوس نکالا اور ڈپٹی کمشنر کے دفتر پر جا کر اپنا احتجاج درج کرایا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 4 ہفتے کے دوران خواتین اور لڑکیوں کی چوٹیاں کاٹنے کے 100 سے زائد واقعات پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ہدف بنائی گئی کئی خواتین کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ان پر کوئی کیمیائی شے چھڑکی جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں اور جب انہیں ہوش آیا تو ان کی چوٹیاں کاٹی جا چکی تھیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر احمد خان نے سرینگر میں اجلت میں بلائی گئی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شکار بنائی گئی خواتین اور لڑکیوں پر جو شے اسپرے کی گئی، پولیس اس کے نمونے حاصل کر کے ان کی سائنسی تحقیقات کر کے معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اس امر کی تردید کر دی کہ پولیس نشانہ بنائی گئی خواتین یا لڑکیوں کو جھوٹ کا پتہ لگانے والے آلات یا پولیگراف ٹیسٹنگ جیسے مراحل سے گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پولیس نے چوٹیاں کاٹ ڈالنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر خصوصی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور 24 گھنٹے فعال رہنے والی ہیلپ لائنز چالو کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کسی واقعے میں ملوث شخص کو پکڑنے میں مدد دینے والے کے لیے 6 لاکھ روپے کا انعام دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر خان نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کر دی کہ ان واقعات میں خود پولیس یا بھارتی حفاظت دستے یا سراغ رساں ایجنسیاں ملوث ہیں۔ وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ چوٹیاں کاٹنے کی حرکتوں کا مقصد بڑے پیمانے پر ہسٹیریا پیدا کرنا اور خواتین کے وقار کو کمزور کرنا ہے۔ چوٹیاں کاٹ ڈالنے کے بعض واقعات کے بعد یا ان کے پیش آنے کی افواہوں کے بیچ مشتعل ہجوم نے کئی بے قصور افراد کی پٹائی کر دی۔ اس طرح کے ایک واقعے میں ادھیڑ عمر کا ایک شخص اپنی جان گنوا بیٹھا۔ چند ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں جب بعض افراد نے ذاتی وجوہات کی بنا پر دوسروں کو ہجوموں سے پٹوایا۔ پولیس عہدیدار کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کئی کیس رجسٹر کر کے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ آج دنیا بھر میں ایسے میں خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جب خوراک سے متعلق بین الاقوامی فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے مطابق پاکستان ان ملکوں کی فہرست میں بدستور بہت نیچے ہے جہاں بھوک اور افلاس بہت زیادہ ہے۔ اسلام آباد سے مزید تفصیلات کے ساتھ محمد اشتیاق۔ دنیا بھر کی طرح 16 اکتوبر کو پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا گیا، جس میں مناسب غذا کی دستیابی اور حصول کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔
پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں لگ بھگ نصف آبادی مختلف وجوہات کی بنا پر غذائی کمی کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو روزانہ جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں میسر نہیں ہے۔ ادھر ایک بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کردہ بھوک کا شکار ممالک کی فہرست یعنی گلوبل ہنگر انڈیکس میں پاکستان 119 ممالک کی فہرست میں 106 نمبر پر ہے۔ اس فہرست کے مطابق بھوک کے شکار ملکوں میں پاکستان کئی افریقی ممالک سے بھی پیچھے ہے۔ غذائی تحفظ کے بارے میں کام کرنے والے صاحب حق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خوراک تک رسائی مشکل ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں وفاق اور صوبوں کی سطح پر خوراک تو دستیاب ہے لیکن مہنگائی کے سبب لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے جس سے لوگ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں۔ جو اسٹینڈرڈ ہے یو این کا وہ 2100 کیلوریز ایوریج ہے، زیادہ بڑھ سکتے ہیں، ایوریج ایک انسان کے لیے چاہیے 2100 کیلوریز۔ سردیوں میں یہ کیلوریز بڑھ جاتے ہیں ریکوائرمنٹ، گرمیوں میں تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں، لیکن یہ ایوریج خوراک کی وہ ہے۔ یہاں پہ جو میجارٹی لوگ، ہم نے جو پہلے کیا تھا 50% لوگوں کی جو کیلوریز ہے وہ 2100 سے بلو ہے، نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ رفلی اب بھی یہ 50-55 کے قریب ہیں، اس کے درمیان میں اتنے % لوگوں کو جو 2100 کیلوریز ہے وہ نہیں مل رہے۔ حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غذائی عدم تحفظ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کے ذریعے ملک میں بسنے والے ان طبقوں تک خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے جو غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں غذائی تحفظ ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کے 32.6% لوگ متوازن خوراک کی کمی کا شکار ہیں اور مستقبل قریب میں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اسفر امام کی ایک رپورٹ۔ واشنگٹن میں قائم بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جاری کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق بھوک کے شکار 119 ممالک میں پاکستان کا نمبر 106 ہے۔ گرچہ بھوک کی صورتحال پورے جنوبی ایشیا میں سنگین ہے، لیکن اس ملک میں بھی جو تقریباً ہر برس قدرتی آفات کا شکار رہتا ہے یعنی بنگلہ دیش میں صورتحال پاکستان سے کہیں بہتر ہے اور وہ فہرست میں 88ویں نمبر پہ ہے، جبکہ بھارت اور روانڈا فہرست میں 100ویں نمبر پہ ہیں۔ پاکستان میں سول سوسائٹی الائنس کے سربراہ سید شاہد کاظمی کے مطابق پاکستان خوراک پیدا کرنے والے چند بڑے ممالک میں شامل ہے، اس کے باوجود خود اس کے لوگ خوراک کی کمی کے شکار ہیں جس کی وجہ حکومتوں کی عدم توجہی ہے۔ ان کا کہنا ہے فوڈ سیکورٹی نیوٹریشن از اے سبجیکٹ جس کے اوپر اتنی توجہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی شاید نہیں دی گئی۔ اگر ایک پازیٹیو اس کا امپیکٹ یہ ہے یا پازیٹیو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے توجہ دی ہے وہ اس نے پالیسی اور لیجسلیشن کرنے کی طرف دی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے دیٹ از پازیٹیو، کہ دے آر ناؤ ایکسیپٹنگ دیٹ دس از ون آف دا چیلنج۔ لائک فار ایگزامپل پاکستان میں اگر آپ سندھ کو دیکھیں تو سندھ واز ون آف دا ایریا وچ از موسٹ افیکٹڈ بائی نیوٹریشن، اور وجہ یہ بھی ہے کہ پالیسی لیول کے ایشوز ہیں۔ کاسٹ آف ڈائٹ کو اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از اراؤنڈ 2500 پاکستانی روپیز ایز این ایوریج، کہ جس کا مطلب ہے کہ لو انکم کے لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے منیمم فوڈ کو، اور یہ پھر ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹس ٹو دا ہڈن ہنگر۔ اڈاپٹیو کیپیسٹی نہیں ہے، مارکیٹ کی مونوپلی ہے جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے فوڈ انسیکیورٹی کو۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از ون آف دا ریزن۔ کلائمیٹ چینج ہے پاکستان میں، پاکستان جو کلائمیٹ سے ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہیں گلوبل لسٹ میں، ان میں سے بھی پہلے 10 کی لسٹ کے اندر آتا ہے۔ امریکی ادارہ USAID کے خوراک پروگرام کے پاکستان میں سربراہ عبدالرحمان کہتے ہیں کہ جن ممالک میں بھوک کی شرح میں کمی کی کوشش زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوئی وہ ممالک عموماً موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے قدرتی آفات کا شکار ہیں۔ پاکستان پروڈکشن کے حوالے سے اگر میں کہوں تو پاکستان دنیا گندم پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے، لیکن پاکستان کی اپنی آبادی جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40 سے 50% ایسی آبادی ہے جن کے پاس خوراک کی کمی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ویژن 2030 ایک اپنا پلان آف ایکشن بنایا ہے جس میں انہوں نے کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کہ وہ جو پاکستان میں غذائی کمی کی صورتحال کا شکار لوگ ہیں اس کی جو
پرسنٹیج ہے اس کو 2030 تک 30% تک لایا جا سکے. اگر کوئی میل نورش بچہ ہوتا ہے، اس کو پیدا ہونے سے مطلب جب بھی اس کی پیدائش کا عمل شروع ہونے سے لے کر 2 سال تک اگر اس کو کوئی مناسب خوراک نہیں ملتی تو جو اس کی ذہنی نشو و نما ہے وہ پراپر نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی ذہنی نشو و نما نہیں ہوئی تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی مشکل کا ہے مسئلہ، اس کے گھر والوں کے لیے بھی، اور ملک کی ترقی میں بھی اس کا اتنا حصہ نہیں ہوتا. عبد الرحمان کے مطابق یو ایس ایڈ نے گزشتہ 10 برسوں میں کوئی $800 ملین کی رقم پاکستان میں خوراک کی فراہمی پر خرچ کیے ہیں. اصفر امام، اردو VOA، واشنگٹن. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے. فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.